اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختار کل نہیں۔ آپ پچھلی ویڈیو شرک فی التصرف پارٹ 2 میں قرآن مجید کی 5 آیات سن چکے ہیں، جن میں اس حقیقت کو کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی ہر شے کا مالک و مختار ہونا تو دور کی بات ہے، ایک معمولی ذرے کا مالک بھی نہیں ہے۔ آخری آیت میں کتنی وضاحت سے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی جان کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور برتر ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام کی ہیں، مگر حالات و واقعات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ بھی مختار کل نہیں ہیں۔ اگر وہ مختار کل ہوتے تو سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو راہ راست پر لے آتے یا اسے طوفان سے بچا لیتے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں مبتلا نہ رہتے۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام کو بیٹے کے حصول کے لیے عاجزیاں نہ کرنی پڑتیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں رو رو کر سفید نہ ہوتیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو من انصاری اللہ نہ کہنا پڑتا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو آوی الی رکن شدید کی دعائی نہ دینی پڑتی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو لا تخف کہہ کر تسلی نہ دینی پڑتی۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کا لقمہ نہ بننا پڑتا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور مختار کل ہوتا تو جبرائیل کو وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، نہ کہنا پڑتا۔ غرضے کہ انبیاء، اولیاء اور فرشتے، جنات مختار کل نہیں ہیں۔ اب کسی شخص کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تسلیم ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی مختار کل نہیں ہے، مگر ہمارے پیغمبر تو امام الانبیاء اور خاتم المرسلین ہیں، وہ تو سید الاولین والآخرین ہیں، شاید یہ منصب اور یہ وصف آپ کو عطا کیا گیا ہو۔ تو آئیے قرآن مجید کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 188 میں آپ سے اعلان کروایا گیا، قُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، سورۃ جن آیت نمبر 21۔ میرے پیغمبر اعلان کیجئے، بے شک میں تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ ان دونوں آیات سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو گئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے، اللہ تعالیٰ کو لیس لک من الامر شیء آل عمران، آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، نہ کہنا پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر متصرف فی الامور ہوتے تو پھر ولا تطرد الذین یدعون ربہم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہ کیا جاتا۔ عفی اللہ عنک لما اذنت لہم نہ کہا جاتا۔ اگر آپ مختار کل ہوتے تو ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، سورۃ توبہ، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، سورۃ توبہ، استغفر لہم او لا تستغفر لہم لا تقوم فیہ ابدا، سورۃ توبہ والی آیات نازل نہ ہوتیں۔ اگر آپ مختار کل ہوتے اپنے چچا ابو طالب کو مسلمان کر لیتے، اور انک لا تہدی من احببت، سورۃ قصص، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، نہ اترتی۔ غرضے کہ قرآن پاک کی کئی آیات اور تاریخ نبوی کے کئی واقعات اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم متصرف فی الامور اور مختار کل نہیں ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب عطا نہیں ہوا تو پھر مخلوقات میں سے کوئی دوسرا مختار کل اور متصرف فی الامور کس طرح ہو سکتا ہے؟ خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلا، اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوقات میں سے کسی کو
متصرف فی الامور، مختار کل، نفع نقصان کا مالک، کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا سمجھنا شرک ہے، اور اس شرک کو شرک فی التصرف کہتے ہیں۔ میرے چینل کو فالو کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول کر سکیں۔